کیا ہوتا ہے جب ایک شکاری کا پرفیکٹ نشانہ ایک خاموش دعا سے ٹکرا جاتا ہے؟ اس کا جواب اس غیر نظر آنے والے ہاتھ میں چھپا ہوتا ہے جو تقدیر کو راہ دکھاتا ہے۔ جنگل کی خاموش وادی میں ایک خوبصورت ہرن پانی پینے آیا۔ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے ایک شکاری کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ہرن بے خبر تھا، لیکن اللہ بخبر تھا۔ شکاری نے نشانہ باندھا، تیر چھوڑنے ہی والا تھا کہ ہرن نے سر اٹھا کر جنگل کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں جیسے کہہ رہا ہو، یا اللہ، اگر میری زندگی میں ابھی کوئی مقصد باقی ہے تو مجھے بچا لے۔ اسی لمحے شکاری کے ہاتھ کانپ گئے، تیر غلط سمت میں جا گرا اور ہرن جان بچا کر بھاگ گیا۔ شکاری حیران رہ گیا۔ اسی وقت اس کے دل میں ایک بات اتری، اگر یہ صرف ایک جانور تھا تو اس کی حفاظت کس نے کی؟ یہی وہ لمحہ تھا جب شکاری کو احساس ہوا کہ رزق، موت اور زندگی صرف ہتھیار کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے۔ اسلامی سبق: جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس پر اللہ کی پکڑ آ جائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دعا صرف انسان کی نہیں، ہر مخلوق کی زبان میں ہوتی ہے، اور اللہ ہر صدا سنتا ہے۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود۔ آخری پیغام: اگر جنگل کا ایک ہرن اللہ پر بھروسہ کر کے بچ سکتا ہے تو اے انسان، تو کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اپنی دعا کو کمزور نہ سمجھے، تیرا رب تیر سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔